السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میں آج جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں اس کو پلیز ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا، اور آپ کا تعلق جس مرضی پارٹی سے ہو یہ ضرور سوچیے گا کہ میں بحیثیت باپ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بچے آپ کے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے جاننے والوں کے بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی نور مقدم والا کیس کسی کے گھر میں ہو رہا ہو، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ہونا ہے، اور بہت سے زیادہ کیسز ہونے ہیں۔ کیوں ہونا ہے؟ میں آپ کو ایک بڑی کمپلیٹ فائنڈنگ جو ہے میں اس ویڈیو میں آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں، اور یہ ویڈیو کرنے کے لیے میری بہت لوگوں سے بات ہوئی ہے۔ 2 سائیکیٹرسٹ سے ہو چکی ہے، 2 سائیکالوجسٹ سے ہوئی ہے، کچھ ٹیچرز وغیرہ سے ہوئی ہے پرائیویٹ سکولز وغیرہ میں، کچھ اور لوگوں سے۔ میں نے اس ویڈیو کے لیے بڑی تحقیق کی ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ خبریں جو کہ لوگوں کا شوق ہے، کیونکہ لوگوں کو چیزہ لینا ہے کہ جی کس کا ڈرائیور آیا، کون 3 لاکھ روپے لے کے آیا، تو کون فون مل گیا، تو اس فون نے اس نے فون کیا ہوا تھا، اس کی ماں کو فون کیا ہوا تھا، یہ بیکار کی باتیں۔ یہ پولیس کا کام ہے، یہ تفتیش کرنا اور یہ خبریں لے کے آنا۔ وہ ویڈیو بھی میں آپ کو کر دوں گا، میرے پاس پوری تفصیلات موجود ہیں۔ میں اس کے بعد جو ویڈیو ہے میں اس میں آپ کو نور مقدم کیس کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی آپ کو حرف بحرف آپ کو میں بتا دوں گا، لیکن ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ 2 باتیں ہیں، اور ایک بات پہ بڑا کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں اس کی دوست تھی، وہ پتہ نہیں اس کی جاننے والی تھی، وہ اپنی مرضی سے اس کے گھر میں تھی، ان کا لینا دینا تھا، لیکن مرڈر ہو گیا۔ مرڈر ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، وحشیانہ بربریت ہوئی ہے، درندہ صفت وہاں پہ عمل جو ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں لوگوں کو، یا آپ سبوں کو، ہم کو بھی۔ اب ہم مرڈر کو کنفیوز کر رہے ہیں ان چیزوں سے کہ کیا وہ نشئی تھا، کیا وہ لڑکی اس کے ساتھ ذمہ دار تھی، کیا ان کا ایک گروپ ہے، کیا یہ ہے۔ یہ باتیں جو ہے نا فی الحال اس ویڈیو کے لیے اہم نہیں ہیں۔ پہلی آپ کو میں بات بتاؤں کہ اتنے زیادہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ لڑکا جو ہے ظاہر جعفر جس کا نام ہے، اس کو بچانے کے لیے کہ اتنا بڑا کیس ہو گیا پاکستان میں، جو ہے ہر خبر اس کے متعلق آ رہی ہے، ہر دوسری خبر اس کے متعلق آ رہی ہے اتنے دنوں سے، لیکن مجال ہے کہ ابھی تک کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بولا ہو، مجال ہے کہ ابھی تک کوئی این جی او بولی ہو، مجال ہے کہ ابھی تک نیشنل اسمبلی میں کوئی پریولیج موشن ہوا ہو، مجال ہے کہ کسی صوبائی اسمبلی میں جو عورتوں کے حقوق پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ بولیں، مجال ہے کہ اس پہ شیریں مزاری نے کوئی بات کی ہو، مجال ہے اس پہ کہ فواد چودھری جو ہے وہ اس پہ آ کے کنڈیم کرے، مجال ہے اس پہ کوئی اور وزیر آئے، فیاض الحسن چوہان یا فردوس عاشق کوان، جو بہانے کے بغیر پریس کانفرنسز کرتے ہیں، یہ لوگ آئیں اور آ کے بتائیں کہ جی کیا ہو رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے۔ نہیں، اس کا مطلب ہے ایک بڑا کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ ہو رہا ہے کہ کسی طرح یہ جو لڑکا ہے ظاہر اس کو بچایا جائے، یا اس کی فیملی کو بیچ میں سے بچایا جائے، کیونکہ یہ جو اوپر کے کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، 100 200 250، یہ سارے ایک ہوتے ہیں، اور ان سب کے اپنے کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور ان سب کے وہی دوست ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ان کی کلینکس بھی وہی ہوتی ہیں، ان کے کانٹیکٹس بھی وہی ہوتے ہیں، ان کے سکول بھی وہی ہوتے ہیں، ان کے باہر کے سکول بھی وہی ہوتے ہیں، بچوں کے سب کچھ ایک ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا سوشل کلب ہے، وہ اس میں چاہے کوئی پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، جماعت اسلام، جو مرضی ہو، وہ اس کلب کے ممبرز ہوتے ہیں، جو ایک آپ کا ایفلوئنٹ کلب ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ایک بات طے شدہ ہے کہ یہ لڑکا جو ہے، یہ قاتل جو ہے، یہ سفاک قاتل جو ہے، یہ بری طرح نشے کی لت میں مبتلا ہے، لیکن اتنی دیر سے پولیس کسٹڈی میں ہے، وہ نارمل کیسے بیہیو کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے یا تو اس کو متواتر نشہ مل رہا ہے، یا اس کو کچھ سپلائی کر رہا ہے، یا اگر نہیں کر رہا تو جتنی میری سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ سے بات ہوئی ہے کہ تھوڑے دن کے بعد جو ایسا مجرم جو اتنا زیادہ نشہ کرتا ہو جتنا کہ ہمیں بتایا گیا وہ کر رہا ہے، کوکین کا اور یہ میتھ کا، آئس کا نہیں کر رہا، وہ کیوں نہیں کر رہا میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاؤں گا۔ کوکین اور میتھ کا یہ کر رہا ہے تو اس کا جب پیشنٹ اس کو وہ مل نہیں رہی ہوتی اور ایک لمبے عرصے تک نہیں ملتی، تو اس کا جو بظاہر عمل ہوتا ہے، میڈیکل ٹرم جو ڈاکٹرز مجھے بتا رہے ہیں وہ ہے کہ وہ خودکشی کرتا ہے، اور وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یا تو ابھی پولیس کسٹڈی میں ایسا کوئی واقعہ ہوگا، یا اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس میں کوئی نہ کوئی اس کو جو ہے وہاں پہ اس کی
تھوڑی بہت مقدار کا نشہ جو ہے پہنچا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کنٹینیو کر رہا ہے اس میں. ورنہ آپ روزہ رکھیں, اگر آپ سگریٹ پیتے ہوں اور جب تک روزہ نہیں کھلتا کھانے پینے کی طلب تو اپنی جگہ, یہ جو سگریٹ کا نشہ ہے یہ جسم کو توڑتا شروع کر دیتا ہے. اور پھر آپ روزے کے بعد جب آپ اپنا سوٹا لگاتے ہیں نا افطاری کے بعد, تو اس وقت بندہ گرنے والا ہو جاتا ہے, اس کو لگتا ہے پتہ نہیں کتنا بھاری میں نے سگریٹ پی لیا, حالانکہ نارمل سگریٹ ہوتا ہے, عام سگریٹ ہوتا ہے. تو جب آپ اتنی ہیوی ڈیوٹی ڈرگس پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچیں آپ کا کیا عمل ہونا. اب اس ساری چیز کو جب میں تحقیق کر رہا ہوں اور کچھ دنوں سے تحقیق کر رہا ہوں, تو ایک چیز جو میرے سامنے آئی وہ آئی کہ اس ملک کی یوتھ کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا. ہم کرتے رہے ہیں اس پہ پروگرامز, ہم اس سے باتیں کرتے رہے ہیں, لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ کس گریوٹی کیا ہے سچویشن کی اس کا خود مجھے بھی ادراک نہیں تھا اور مجھے بھی نہیں پتا تھا. اور یہ پچھلے 3 دنوں میں جب میں پڑھا ہوں اس کے اندر, تو جس طرح پاکستان میں اسکول ایک بزنس بن گیا, کہنے کہتا تعلیم بڑے کمال کی چیز ہے, تو وہ تعلیم کمال کی چیز ہے اسکول مالکان کے لیے, بچوں کے لیے تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں کیسی تعلیم مل رہی ہے کیسی نہیں مل رہی. لیکن اسی طرح آپ یقین مانیں کہ جس طرح سکولز, پرائیویٹ سکولز, ہر ایک گلی کے اندر ایک ایک سکول بنا ہوا ہے اور اپنی اپنی مرضی کا سلیبس اور اپنی اپنی مرضی کی فیسیں چارج کر رہے ہیں, اسی طرح پاکستان میں ہر لیول پہ اب تھیراپی کلینکس آ گئی ہیں, یہ جو ڈرگ ایڈکشن تھیراپی ہے. اور جب اگر ان کا ڈیٹا ہی نہیں ہے ہمارے پاس پورے کا پورا, اور حکومت کا کوئی ڈپارٹمنٹ اس ڈیٹے کو نہیں جمع کر رہا, تو ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ تھیراپی اور ریہیبلیٹیشن کے نام پہ اس ملک کی نوجوان نسل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور وہ میرے بھی بچے ہیں, وہ آپ کے بھی بچے ہیں, وہ سب کے بچے ہیں. ماں باپ اور بچے تو سانجے ہوتے ہیں, وہ تو سب کے ایک ہوتے ہیں. تو اس لیے میری بات ذرا آپ غور سے سن لیجئے گا. اس وقت یہ جو لڑکا ہے ظاہر جعفر جس نے یہ سفاک اور خوفناک قتل کیا, اس میں اس کی ماں باپ کا پورا عمل دخل ہے, اور میں کنونسڈ ہوں کہ وہ اس مرڈر کے شریک ہیں. اب آپ کو میں ریزن بتاتا ہوں کیا, کہ اس کی ماں نے تھیراپی کلینک کھولی اور اس تھیراپی کلینک کے وہ ڈائریکٹر بھی ہے. اور اس نے کیا کیا, اس نے کھولا اس لیے کہ اس کو اپنے بیٹے, جب کسی کے گھر میں ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے نا, کوئی جنکی ہوتا ہے, تو ان کا اس سے پالا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ان کو پتہ چلتا ہے اس کی کیا سٹیج ہے, کیا ہے یہ وہ اور کتنے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں. اور پھر ان کو پتہ چلتا ہے وہ اچھا اس کا تو یہ سکوپ ہے. تو تھے تو کاروباری لوگ, تھے تو پیسے والے لوگ, انہوں نے کیا کیا, اپنی کلینک کھول لی, اور اس کلینک کی انہوں نے آگے سے برانچز بنانی شروع کر دی. اور لوگوں کو بتانے کے لیے انہوں نے برطانیہ کے ایک کلینک کا نام دے دیا کہ ہماری تو اس سے افیلیشن ہے. اور آج مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی اس سے افیلیشن نہیں ہے. میں ابھی نام اس لیے نہیں رہے گا کہ میں کوشش کر رہا ہوں برطانیہ کی اس کمپنی سے براہ راست میں کانٹیکٹ کروں اگلے 1-2 دن میں, اور ان کا ڈینائل جو ہے پھر میں آپ تک لے کے آؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو تھیراپی کلینک ہے, یہ تھیراپی کلینک میں جتنے لوگ آتے ہیں, یعنی جو وہاں پہ سو کال ڈاکٹرز ہیں, اگر ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے اور کیا نہیں ہے. جس طرح ایک کوئی لیٹ سے یہاں پہ پنچ آکسفورڈ ہائی اسکول کھلا ہوا ہے, اور وہ جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, آپ اپنے بچے کے لیے 7-7 ہزار روپیہ فیسیں بھی دے رہے ہیں, لیکن کوئی ٹیچر ٹریننگ پروگرام نہیں ہے, کوئی ٹیچرز کوالیفائڈ نہیں ہے, کوئی ان کی جو ہے وہ جانچ پڑتال نہیں. صرف گھر میں بور ہو رہی ہے بیٹھی ہوئی لڑکی, تو وہ اس کو گھر والے کوئی اور کام نہیں کرنے دیتے, وہ اسکول میں ٹیچر لگ جاتی جا کے, اور وہاں پہ وہ جو ہے یو کم می گو پیپسی 7 اپ تھینک یو ویری مچ, یہ والی تعلیم جو ہے ہمارے بچوں کو دی جا رہی ہے. اب یہ جتنے تھیراپی کلینکس ہیں, مجھے پتا چلا ہے ان کی جو مین کاؤنسلرز ہیں یہ وہ خواتین ہیں جو بیسیکلی کٹی پارٹیز کرتی ہیں, کمیٹی پارٹیز کرتی ہیں, جو اپنے اپنے گھروں میں ڈپریس رہتی ہیں, اور ویسے باہر نکل کے انگریزی بولنا, فیشنیبل اور یہ وہ گاڑیوں میں ٹریول کرنا, ان کے یہ شوق ہے کہ میں تو سوشل ورک کر رہی ہوں, میں تو رفاع عامہ کا کام کر رہی ہوں, وہ ہماری این جی او ہے اور وہ یہ کر رہی ہے. اور بیسیکلی اس ملک کا ایک المیہ یہ ہے, جس کو 3 طلاقیں ہوئی ہیں وہ میرج کاؤنسلر بنا ہوا ہے, جو خود جنکی ہے وہ ڈرگ کاؤنسلر بنا ہوا ہے. خود یہ ظاہر جو لڑکا ہے, یہ جو ہے تھیراپی کلینکس کا, یہ تھیراپی ورکس کا یہ کاؤنسلر بنا ہوا ہے, اور یہ لوگوں کو, وکٹمز کو کاؤنسل کر رہا ہے جا کے. آپ یہ دیکھیں, ایک طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو وکٹم ہے, یہ تو جناب نشئی ہے, اور یہ تو اس کی یہ عادتیں ہیں. دوسری طرف وہ اتنے سال سے وہ ڈرگ ایڈکٹس کو کاؤنسل کر رہا ہے وہاں پہ جہاں اس کی ماں مالک ہے, اس کی ماں ڈائریکٹر ہے, اور اس کی باقی کسی سٹاف کا
مجھے ابھی تک لاہور، کراچی، اسلام آباد کسی سٹاف کا یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ان کی ایکچوئل کوالیفیکیشنز کیا ہے. یہ اسی ملک کا کمال ہے کہ نارمل سرجن جو ہے یہاں پہ پلاسٹک سرجن بن جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اسی ملک کا کمال ہے کہ جس نے ایم ایس سی سائیکالوجی کیا ہوا ہے وہ سائیکالوجسٹ بن جاتا ہے بغیر کسی ٹریننگ کے. اور جو سائیکالوجسٹ ہے وہ خود سے لوگوں کو ڈرگز دینا شروع کر دیتا ہے سائیکیٹرسٹ بن کے. اور یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہا، نہ پی ایم ڈی سی کر رہی ہے، نہ کوئی منسٹری آف ہیلتھ کر رہی ہے، نہ کوئی اور ادارے کر رہے ہیں. ان کی باقاعدہ رجسٹریشن ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ ان کا حساب لگانا شروع کریں گے تو آپ کو یہ شہروں میں نہیں، ہر گلی میں، ہر قصبے میں آپ کو نظر آئیں گے. کیونکہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں اور یہ ان کو مزید ایڈکٹ کرواتے ہیں، وہاں پہ بلا کے باقاعدہ قید کرتے ہیں. گھر والے لاتے ہیں اپنے بچوں کو، چھوڑ کے بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساڑھے واسطہ نہیں. اور اس کے بعد اس بچے کو وہ چھوڑتے ہیں، اس کو عیاشیاں بھی کرواتے ہیں، اس سے چوریاں بھی کرواتے ہیں، اس سے چکاریاں. کیونکہ جس کو نشہ کرنا ہے پھر اس غریب نے تو کچھ نہیں دیکھنا کہ وہ ماں کا زیور لا رہا ہے یا بہن کا جہیز کا لا رہا ہے، وہ تو کچھ نہ کچھ لائے گا چوری کر کے وہاں پہ. تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو لمحہ فکری ہے، میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے، ایک انفارچونیٹ سی بات ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ کلاس 9th آن ورڈز وہ آپ کے پاکستان کے بڑے بڑے اسکولوں میں نام اس وقت نہیں لینا چاہ رہا، پھر وہ اسکول والے سمجھتے ہیں کہ جی میں نام لے دیتا ہوں تو میں پرسنل ہو گیا ہوں. نہیں، میں پرسنل نہیں ہو رہا، اور میں ہر اسکول کو انکلوڈ کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی اسلامیہ ہائی اسکول میں نہیں ہے اور فلاں جگہ ہے. میں کہہ رہا ہوں تقریباً سب میں، جہاں جہاں مجھے پتہ چلا ہے 9ویں سے اوپر ہر ایک کو ڈرگس بڑی آرام سے اویلیبل ہے. اور آئس اور کوکین کا جو میں آپ کو فرق بتا رہا تھا، آئس جو آپ سمجھے غریب آدمی کی کوکین ہے، کہ جس کے پاس کوکین کے پیسے نہیں ہوتے کیونکہ مہنگی چیز ہے وہ آئس لیتا ہے. اور وہ ایک سستی اور ورنہ میتھ ایک الگ چیز ہے جو بالکل ہی غریب ہے ہمارے طبقے میں، چاہے وہ میرا ڈرائیور ہو، چاہے میرا کوک ہو، چاہے کوئی اور ہو. تو وہ چرس کے علاوہ اگر کسی چیز میں پڑتا ہے تو وہ ہیروئن پڑتا ہے. ہیروئن تو اب روپے کے ریٹ پہ مل جاتی ہے، اللہ معاف کرے اس ملک میں، کہ چند روپوں کے عوض ہیروئن مل جاتی ہے. تو غریب آدمی جو ہے وہ اپنا گھر ور بھی بیچ دیتا ہے، وہ اپنی اولادوں کو نہیں چھوڑتا، وہ اس کی بیٹیاں بھی کہیں رل رہی ہوتی ہیں، بیٹے بھی رل رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنی ہیروئن کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اور امیر لوگ جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بہت بزی ہیں، ماں باپ دونوں بزی ہیں اپنے اپنے کاموں میں، اپنی اپنی کٹی پارٹیز میں، اپنے اپنے کلبز میں، اپنے اپنے سوشل فنکشنز میں. اور ان کے بچوں کی جیب میں پیسے بھی ہیں، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، اور ان کے پاس ڈرگز ہیں. ڈرگز سو مچ سو، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پتہ چلا آج، مجھے کسی بچے نے بتایا، اس نے کہا انکل ہمیں تو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. یعنی پاکستان کے اندر اسکولوں میں ڈرگز جو ہیں یہ انٹرنیٹ پہ مل رہی ہیں. تو بیسیکلی ڈرگز کا اور کرائم کا ایک ڈائریکٹ رشتہ ہے، اور یہ بڑا قریبی رشتہ ہے. جو ڈرگز میں پڑتا ہے ایونچولی وہ کرائمز میں پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنی کنٹرول کھو دیتا ہے اپنے دماغ کا، اپنے جسم کا. اب اس کی اپنی خواہشات کے آگے وہ غلام ہو جاتا ہے، اپنی ایڈکشن کے آگے غلام ہو جاتا ہے. تو پھر اس کو یہ کرمنل بنا دیتے ہیں. اس کرمنالٹی میں اس میں چوری بھی آتی ہے، اس میں ڈاکہ بھی آتا ہے، اس میں وائلنس بھی آتا ہے، اس میں ریپ بھی آتا ہے، اس میں مرڈر بھی آتا ہے. لیکن کمال نہیں ہے کہ اس ملک میں کوئی ان کلینکس کے خلاف نہیں بول رہا جو ہمارے یوتھ کو، جو 62% یوتھ ہے ان کو کرمنل ڈرگ ایڈکٹس کے اندر، جنکیز کے اندر کنورٹ کر رہی ہے. کوئی یہاں پہ نور مقدم کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، کوئی این جی او، کوئی پارلیمنٹیرین، کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، کہ یار اس بچی کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا، وہ اس کی جاننے والی تھی نہیں تھی، اس کی اس سے دوستی تھی نہیں تھی. تم اس کی کردار کشی کرنے کی بجائے ظالم کو، بربریت کرنے والے کو سزا دینے کا نہیں پلان کر رہے. اس کے وکلا کتنے کھڑے ہو گئے ہیں آ کے وہاں پہ، ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ جو نور ہے، نور کے والدین کے پاس اچھے وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہیں، ان کو ایک فنڈ کھولنا پڑ رہا ہے. اب وہ اپیل کر رہے ہیں، اس میں ایک فنڈ کھول رہے ہیں تاکہ اس میں ان کو ڈونیشنز آئیں گی تو کوئی اچھا لائر کریں گے. اس ملک میں جتنا اچھا وکیل ہے اتنا اچھا آپ کا کیس ہے، اور یہ ایک فورگون کنکلوژن ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ اگر اس کو ظاہر کو سزا بھی ہونی ہے تو کم از کم 50 پیشیاں بھگتنی ہیں لوور کورٹ میں ہی. اور یہ اس کے ماں باپ کو، نور کے ماں باپ کو بھگتنی ہے، ہر پیشی پہ بھی آنا ہے، ان کو خرچہ بھی کرنا ہے، وکیلوں کے بھی پیسے دینے ہیں، کورٹس کی بھی فیسیں دینی ہے، سب کچھ کرنا ہے. یہاں سے نکلیں گے ہائی کورٹ جائیں گے، پھر کئی سال وہاں پہ دھکے کھائیں گے، ہائی کورٹ سے نکلیں گے تو پھر وہ سپریم کورٹ جائیں گے. یہ ایک ویشوس سرکل ہے.
اور یہ ایک نیور اینڈنگ سرکل ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں مل رہا کسی کو، اس پہ 780A لگ نہیں رہی۔ 780A کا مطلب ہے کہ دہشت گردی کا ایکٹ تاکہ نان بیلبل ہو اور نان آرگیوبل ہو، اور اس کے بعد کیونکہ دہشت گردی ہے، مجھے کسی نے ٹویٹر پہ ایک دو لوگوں نے میسج بھیجا کہ بھائی یہ دہشت گردی کیسے ہے؟ بھائی جس واقعے سے جس چیز سے دہشت پھیلتی ہے نا، وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں، اس سے لوگ دہشت زدہ ہو گئے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، نارمل لوگ ہوں گے دہشت زدہ اس سے۔ لیکن اس ملک میں یہ اتنا کرمنل ہو گیا کہ نور مقدم کا کیس تو سالو ہوگا۔ پاکستان میں جتنی ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، یہ فوری طور پہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور جو لوگ ڈرگز کے نام پہ ہماری یوتھ کو خراب کر رہے ہیں، جو لوگ علاج کے نام پہ ہماری یوتھ کو کرمنلز میں ٹرن کر رہے ہیں، ان سب کو اس وقت جو ہے 780A کے تحت ان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دہشت گرد کون ہوتا ہے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ خودکش بمبار کون ہوتا ہے۔ خودکش بمبار بھی ڈرگز کے انفلوئنس میں ہوتا ہے۔ خودکش بمبار ہر ایک کنونسنگ نہیں ہوتا، وہ کنونس نہیں ہوتا خود سے کہ جناب میں یہ کر رہا ہوں اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس کو بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ اس کا دماغ کو معاف کر کے رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی مسجد کو، مندر کو، چرچ کو، گردوارے کو یا اپنے آپ کو جان لیتے ہوئے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اس کی مائنڈ اور اس کی باڈی جو ہے، اس کی سینسز اسے ان میں ڈیورس ہو گئی ہوتی ہے، ان میں طلاق ہو گئی ہوتی ہے۔ اور ہمارے ملک میں فزیکل ایکٹیویٹی تو الحمدللہ صرف اب اتنی رہ گئی ہے بچوں کے لیے کہ جو غریب بچہ ہے وہ پیکیجز مال میں جا کے پونڈی کر لے یا پھر لے اور وہاں پہ سیر کر لے، اور جو امیر بچہ ہے وہ چار اپنے امیر دوستوں کے ساتھ مل کر کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لے۔ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں۔ ہر گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ گھر بن گئے ہیں، بلڈنگز بن رہی ہیں، سوسائٹیاں بن رہی ہیں ہمارے ہر طرف، بچوں کے کھیلنے کے لیے، بچوں کی ایکٹیویٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور ہم کرمنلز پیدا کر رہے ہیں، ہم کرمنل ٹیررسٹ پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈرگز جو ہے میری ایک کتاب میں ایز اے پیرنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ بہت سیریس کنڈیشن ہو گئی ہے، اس سے میں ڈیٹیلز لا رہا ہوں، آپ کو میں مزید ڈیٹا بھی بتاؤں گا، لیکن ایز پیرنٹ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سامنے آئیں اور ہر گلی محلے میں جو ڈرگ ریہیبلیٹیشن کلینک ہے اس کو پلیز آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں، تاکہ آپ اور میں ہم مل کر ڈیٹا بنائیں اور ہم کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں یا اپنے حکمرانوں کی بھیک مانگیں کہ خدا کے لیے ان کا تو پہلے علاج شروع کرو، ورنہ ایسے پتہ نہیں کتنے کیسز ہم نے اور رپورٹ کرنے ہیں۔ میرے میں تو ہمت نہیں ہے رپورٹنگ کرنے کی۔ مجھے سپورٹ کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔